اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی تمام الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، سب معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ آج بہت ہی پیارا اور جو ہے وہ موضوع لے کر آئی ہوں، ذکر جو آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، مالی حالات ہیں یا ویسے ہی گھر میں بہت بے برکتی چل رہی ہے، بہت ٹینشن کے حالات ہیں، تو ٹینشن فری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ کریں گے کیسے؟ تبھی کریں گے جب آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور سکپ نہیں کریں گے، تبھی اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا اور دھیان سے اور غور سے سننا ہے۔ جیسے میں عمل بتاؤں گی اس کو ہو اسی طرح کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یقین فائدہ ہونے والا ہے، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ نے بہت ہی اعلیٰ عمل بتایا ہے۔ تو آپ جی اسی بات پہ اب گزارش ہے آپ کی کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں۔ نئے آنے والوں کے لیے بھی یہ گزارش ہے وہ بھی لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جو میں عمل لے کر آئی ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلت ہے، جیسے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت رکھی، تو ہمیں ہر بات سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر بہت افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی پر یہ آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آج جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، اللہ اکبر، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گر گئے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جس چیز پہ میرا نام لیا جائے تو اس میں بڑی برکت ہوگی، تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ صرف کھانا کھانے سے پہلے نہیں پڑھنی، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کپڑے پہننے، جوتا پہننے اور ہر کام کرنے، گاڑی دھونے، سبق سنانے، سبق پڑھنے، ہر کام جو ہم شروع کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ چلتا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جوتا پہنتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، جی پڑھنی ہوتی ہے، تب بھی پڑھنی ہے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جہنم کے 19 دارا ہو، ٹھیک ہے، جن سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے، خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ برکت حاصل کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو وہاں مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپائیوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔
تو پھر برکت لینی ہے نا، آپ نے تو لینی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کی برکات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی برکات کتنی ہے۔ رب العالمین کی ذات اور اس کا نام دونوں بابرکت ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے تو اس میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے تمام دینی اور دنیاوی کاموں سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ مختلف مواقع پر اللہ عز و جل کا نام لینے سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور حفاظت کے ساتھ خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور کون سے موقع ایسے ہیں کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بسم اللہ پڑھنے کی خاص ترغیب دلائی، یعنی کہ انہوں نے کہا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن جب گھر میں آپ داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے چپلوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ ہی رات کا کھانا ہے، اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور ہوتے وقت بسم اللہ کہے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی۔ جب وہ کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہے تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا نہ مل سکے گا۔ تو اس طرح بسم اللہ کی بہت ساری برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کہاں پڑھنا چاہیے اور کہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ بھی صحیح جگہ پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ تو جی میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ غور سے آپ نے سننا ہے، چاہے تو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، چاہے تو میری ویڈیو پڑھیے، بار بار سن لیجیے گا، کوئی آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس کا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آگے بتا سکیں گے، بچوں میں آگے اس کو ٹرانسفر کر سکیں گے کہ بسم اللہ کی عادت بہت اچھی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو کھانا کھلانے وقت، پینے پلانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکھ رہے ہیں کوئی چیز اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا دھو رہے ہیں کوئی چیز تب بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، پکا رہے ہیں کھانا تب بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، پڑھا رہے ہیں تب بھی پڑھنی ہے، پڑھنے لگے ہیں تب بھی پڑھنی ہے، چلانے لگے ہیں گاڑی تب بھی پڑھنی ہے، اٹھنے لگے ہیں، بیٹھنے لگے ہیں تبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، ایون کہ آپ لائٹ چلانے لگے ہیں، پنکھا چلانے لگے ہیں تبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، اچھا گھر میں رات کو تالا لگانے لگے ہیں سونے سے پہلے تبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دسترخوان بچھانے لگے ہیں تبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تیل لگانے لگے ہیں تبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، عطر لگانے لگے ہیں تب بھی پڑھیں۔ اب آپ ہر جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ تو نعت شریف سنانے لگے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بیان کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے، امامہ سجانے لگے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ الغرض ہر جائز کام کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آتش جہنم کے لیے سپر ڈھال ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سپر ڈھال ہے۔ موکلان جہنم کی تعداد 19 ہے اور بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہے، اس کے پڑھنے سے ایک حرف آتش جہنم سے نجات دلاتا ہے، یعنی کہ جو بسم اللہ کا ایک حرف ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ اب جہنم کی آگ دیکھیے، آپ نے سنی ہے نا، دیکھی تو نہیں ہے خیر، لیکن سنیے، ڈراتی ہے، ڈرانے کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھتا ہے اور 4000 گناہ مٹاتا ہے۔ جب استاد بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو اللہ اس بچے کے لیے، اس کے والدین اور استاد کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے پیارے ویورز بسم اللہ کی برکات اور فضیلت۔ اب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنانا ہے، ہر جو ہے اس میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اس کا وظیفہ بتا رہی ہوں، وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل دور ہوگی، ایون کہ 3 دن میں آپ کی تمام بڑی سے بڑی جو آپ کی مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی، اور بڑی سے بڑی حاجت جو پوری نہ ہونے کا آپ نے نا امید ہو گئے تھے وہ بھی ہو جائے گی۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو لکھ لیں، کاپی پینسل پہ نوٹ کر لیں، اول آخر درود پاک آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جائے پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور 10,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر 10,000 نہیں تو آپ 1000 پڑھ لیں، پہلے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ اس طرح یہ عمل 12 مرتبہ دہرائیں آپ۔ اس طرح کل 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہوگی اور 12 مرتبہ 2 رکعت نماز ہوگی اور 12 مرتبہ دعا ہوگی۔ اور دعا میں ہر بار ایک حاجت یا 2-3 حاجتیں پیش کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ عمل بے حد مؤثر اور مفید ہے۔ ناجائز کاموں میں اور نہ ہی جو ہے مکروہ کام اور فضول کاموں میں اس کو کریں، اس کو صرف اپنی ضرورت جو مشکل ہے، جو جائز ہے، جو آپ کے لیے اس کے لیے اس کو کریں۔ انشاءاللہ آپ 3 دن میں اگر یہ عمل 3 دن کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرما دے گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، 12 نوافل کا ہے اور 1000 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 1000 ٹائمز بسم اللہ کا یہ وظیفہ ہے جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، مشکل حاجت نہ جو ہے وہ پوری ہونے والی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور جب آپ کوئی بھی آپ پیارا سا کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی برکتیں رکھے گا اور میرے لیے